الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجے محمد. امام خود فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا میں نے اپنے بابا کو مسکراتے نہیں دیکھا، مگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شرمندہ ہوں. میں صرف مجلس میں آتا ہوں تو لگتا ہے محرم ہے، ورنہ تو نہیں ہے. کہاں ہے؟ گھر میں سب چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، سب کمرشل ہو گیا ہے. آپ کے سامنے حالات بندہ بول بھی نہیں سکتا، برا مان جاتی ہے پبلک. کمرشل ہو گیا. زہرا کا لال اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے کربلا آیا اور ہم نے محرم کو کمرشل کر دیا. ایسی مجلس ویسی مجلس. میں کسی اور کو تو کچھ کہوں گا بھی نہیں اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی ذات سے میں خود پھنسا ہوا ہوں. کتنے لوگ، کتنے ویورز، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے چینل لائیو جا رہے ہیں. پھنس گیا ہے آدمی. مجلس کیوں ہے، کس لیے ہے، لوگ راضی ہیں نہیں راضی ہیں، بانی خوش ہے. بانی تو اسی سے خوش ہوتا ہے نا، رش ہوتا ہے. رش کے لیے آپ کچھ بھی کریں. حسین راضی ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں سوگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا، میرا، اللہ آپ کے والدین کو حیات دے، آپ کا اپنا کوئی مر جائے، آپ کے گھر میں کیا ہوگا؟ کیا کھائیں گے آپ؟ بھوک لگے گی آپ؟ بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مولا. نہیں ہے، وہ نہیں رہا. وہ زمانہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. مطلب ہمارے گھر ہماری والدہ، اس زمانے میں ٹی وی میں اتنی چیزیں بھی نہیں آتی تھیں. البتہ ٹی وی بند ہو جاتا تھا. اب تو بہانہ ہے، مجلس کہاں سنیں گے. آہستہ آہستہ یہ بہانہ بڑا، خبریں کہاں سنیں فلاں. صرف شام غریبہ میں ٹی وی کھلتا تھا. پروردگار درجات بلند کرے علامہ طالب جوہری صاحب کے. صرف شام غریبہ اور وہ سلام. مجھے یاد ہے یہ جلوس سے واپس آ کر انسان رات کو وہ اس کو سنتا تھا اور دیکھتا. گاؤں دیہاتوں میں چارپائیاں الٹی کر دی جاتی تھی، سیدھی چارپائی پہ کوئی نہیں سوتا تھا. کیوں؟ حسین کا غم ہے. کھانے سادے پکتے تھے، نیاز سادی ہوتی تھی، ایک نان اور اس کے اوپر بس دال. آج دنیا کہاں چلی گئی. میں کسی کے خلوص پر نہیں کہہ رہا کہ جو دے رہا ہے دے، زیادہ دے، لیکن ہم اندر سے کمرشل ہو گئے. کمرشل. ہمیں بس جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی تعداد ہوتے ہوئے زمانے کا ولی نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. کیسے آئے گا وہ؟ کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے؟ مجھے آپ بتائیں. میں خود کمرشل ہو گیا. ٹائم نہیں ہے، بات نہیں کر سکتا، مل نہیں سکتا. کیا ہے یہ؟ پھنس گئے آدمی. عزیزان محترم، یہی عوامل ہے جس کی وجہ سے زمانے کا ولی، کیونکہ ہر چیز کی باز گشت میری ذات کی طرف ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، امام کے لیے نہیں ہے.
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. راوی امام سے پوچھتا ہے مولا یہ ذکر کیا ہے جو قرآن کی آیتوں میں اور بھی الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. یہ ذکر کیا ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا دنیا بھی تنگ اور آخرت میں نابینا اٹھایا جائے گا. پروردگار آخرت میں کیا نابینا؟ آخرت میں تو سب نظر آئے گا. نہیں، جو اس دنیا میں نابینا ہے، جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، کیا نہیں دیکھ سکتا؟ سب دیکھ رہا ہے. نہیں، جو حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اسے صرف مادہ نظر آتا ہے. اسے سب مادہ ہے. یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، در و دیوار یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مادہ ہے. جو ولایت تک پہنچتا ہے اسے باطن کائنات نظر آتی ہے، اسے باطن نظر آتی ہے. حقیقت وہی ہے جو اس دنیا میں باطن نہیں دیکھ پائے، جو اس دنیا کے اندر برزخ نہ دیکھ پائے، ملکوت نہ دیکھ پائے، وہ قیامت میں اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں ہے. جو کچھ دیکھنا ہے یہی دیکھنا ہے. جس کی یہاں آنکھ کھل گئی وہ وہاں بھی دیکھے گا. جو یہاں نابینا رہا اسے وہاں جلوہ الہی نظر نہیں آئے گا، وہاں بھی اس سے چھپا دیا جائے گا. حساب کتاب ہوگا، سب ہوگا، لیکن دکھایا کچھ نہیں جائے گا. تو کیا کریں، کیسے دیکھیں؟ مگر خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ امام ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ سکوں. مولا روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے، خدا جسم نہیں ہے، خدا بدن نہیں ہے، اس کو کیا دیکھے؟ بہرحال وہ گفتگو. لیکن روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے اسے عبادت کرتے وقت تو یہ تو احساس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تم نہیں، تمہاری آنکھ نہیں کھلی، تم نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، سارے کام، تم نہیں دیکھ رہے خدا کو، وہ تمہاری آنکھ بند ہے. لیکن یہ احساس کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا یہ احساس ہے؟ آیت اللہ عظمیٰ بہشت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. احساس ہو جائے. احساس سر پہ منڈلاتا ہوا بادل نہیں ہے، احساس ادھر ہے، ادھر اندر، جو پورے بدن پہ حاکم ہو جاتا ہے. درد کا احساس کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کیسے چیک کریں گے درد؟ رنگ اڑ جائے گا، چہرے پہ آ جائے گا، زبان میں آئے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گا. کیا ہے؟ درد ہے. کس چیز کا؟ چوٹ لگی ہے؟ نہیں، عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، ماں چلی گئی ہے، باپ. احساس، جسے احساس ہو جائے اس کا بدن اس کا نہیں رہتا، احساس کا ہو جاتا ہے. ایسے جانے بولتے خدا کی طرف کیسے بڑھے گا؟ کیا کریں؟ خدا نے اس لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ یہ لے کے جائیں. کیسے لے کے جائیں؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تو جو قرآن نے استعمال کیا لفظ وہ جا، یعنی کیا؟ یعنی حضرت موسیٰ آئے. کہاں؟ لمیقاتنا، ملاقات کے لیے آئے. حضرت موسیٰ آئے.
دو راستے ہیں خدا تک جانے کے. ایک سیر و سلوک ہے، یعنی کیا؟ وہ انسان محنت کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے. سیر و سلوک ٹرمنالوجی ہے ہمارے عرفان میں، خاص طور پہ ایک سیر ہے، سلوک ہے. سیر سفر کو کہتے ہیں ظاہر ہے، سالک وہ ہے جو سفر کرتا ہے. بہرحال اسی میں ہماری کتاب بھی ترجمہ ہو گئی ہے. کوشش تو ہماری یہ تھی کہ پہلی محرم کو پرنٹ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی. انشاءاللہ محرم کے آخر تک حدیث عنوان بصری جو چھٹے امام کی حدیث ہے اس کی تشریح ہے. 350-400 صفحے کی کتاب ہے سیر و سلوک پہ. اس سے پہلے اتنی جامع کتاب اردو زبان میں نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ تحریری حفظ اللہ نے اس حدیث کو کھولا ہے 300-400 صفحے پہ. سیر و سلوک کے ابتدائی راستے ہمارے دوست انہوں نے ترجمہ کیا، انشاءاللہ بہرحال آ جائے گی. ہم سیر و سلوک ہے. آؤ، پہلا قدم کیا ہے سیر و سلوک میں؟ یقظہ، بیداری. یعنی آپ کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ میں ابھی تک جو کر رہا تھا وہ غلط تھا، مجھے اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توبہ. اور آخر تک بولی سینا نے 100-200 بتائے ہیں، اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ. یہ ہے فلما حضرت موسیٰ آئے ملاقات کے لیے. آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی آئیے، منع نہیں ہے. آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ملاقات کریں، ایک ایک سٹیپ اٹھائیں. دوسرا، قرآن کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں آئے ہیں حضرت موسیٰ، یہاں آخری آیا نہیں ہے. اسرا بے عبدہ، ہم لے کے گئے. دونوں میں فرق ہے. آنا خود ہوتا ہے، لے کے جانا ان کی مرضی سے ہوتا ہے. لے کے گئے. اللہم صلی علی محمد. سالک قدم قدم اٹھاتا ہے، مجذوب کو جذب کیا جاتا ہے. جذب ہے، یہ روشنی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ رستہ دیکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، بیابان ہے، کچھ نہیں ہے. بجلی ایک دم چمکے گی، ایک دم سب روشن ہو جائے گا. یعنی جو دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا ایک لمحے میں. یہ جذب کرنا ہے. حافظ نے بڑا خوبصورت انداز سے اسے شعر میں اپنی غزل میں بیان کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ برق لیلی بے درخشید سحر، یعنی برق یعنی بجلی جو لیلا کے گھر سے جو چمکا سحر کے وقت. پھر کہتا ہے کہ واہ بے خرمن مجنون وس افکار را اوس کر. یعنی مجنون کے لباس پہ جب آ کر لگی، اس کے دل افکار جو تھے اس کو کیا کیا؟ اس کو اس نے تبدیل کر دیا. برق عشق آتش غم چے با حافظ کرد و سوخت. یعنی عشق کی بجلی اور غم کی جو آگ تھی وہ حافظ پہ پڑی اور حافظ جل گیا. یار درینا بے بینیت با یار چکھت. اے میرے پرانے یار، اے میرے پرانے دوست، دیکھو تو صحیح دوست کے ساتھ کیا کیا. سحر، وہ جس پر ایک لمحہ تجلی کر دے وہ اسے لے جاتا ہے. ظرف چاہیے. خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے. لیس عند رب، اللہ کے نزدیک نہ صبح ہے نہ مساء. خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے. اس کے لیے کوئی چیز فرق نہیں کرتی. اس کی بجلی گر رہی ہے، بجلی لینے والے پر ہے. اس کے قلب میں ظرف کتنا ہے، اس کا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. ابھی آج کی زبان میں سمجھاؤں
تھوڑا حافظ شعر مشکل ہو گیا جوانوں کے لیے، ادبیات اور یہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے نا، ڈاؤن لوڈ تو ہو رہا ہے. جتنی بینڈ وڈتھ زیادہ ہوگی، 2G 3G 4G 5G، جس کی 5G ہے نیچے اتر گیا نا سارا 100 MB سیکنڈ کے اندر. فائبر آپٹک زیادہ، دوسری وائر STP وائر، ڈیٹا کم. جتنی بینڈ وڈتھ، جتنی ہارڈ ڈسک بڑی. یہاں اکثر لوگ ہمیں تصویر کھنچوا رہے ہیں، مولانا صاحب وہ بیٹری وہ کیا کارڈ ختم ہو گیا، تصویر نہیں کھنچ رہی. ہے ہی نہیں، ظرفیت نہیں ہے. ظرفیت جتنی ٹیرا بائٹ اتنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ. کیسے ظرفیت بڑھے؟ بر کے لیلی بے درخشید سحر کے ٹائم. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20-22 سال کا تھا اور نیا طالب علم بننے نجف گیا، مولا کے حرم میں توسل کیا، مولا آ گیا ہوں، مطلب میں کیا ہوگا، کیسے پڑھوں گا. ایسے میں ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ مہربان کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، دین چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو تو تہجد. کون تھا؟ کہ وہ سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ. پہلی نصیحت جو انہوں نے مجھے کی نماز شب تھی. کیوں؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نماز شب، سارا فیض سب کچھ جو اتر رہا ہے سحر کا ٹائم. ہم ساری رات جاگتے ہیں، سحر میں سو جاتے ہیں. وہ یہ دعوت ہے، یہ اوپن ہے سب کے لیے، تو پابندی تو نہیں ہے کسی کے لیے. آپ اٹھیں، آپ کو ملے گا. رزق اسی ٹائم ہے، رزق مادی بھی رزق مانوی بھی. جذب ہو رہا ہے، اندر کیفیت پیدا کرے. امام حسین علیہ السلام جذب کیا ہے لوگوں کو. مسلک کون ہے، پیچھے سے کیا ہے، پہلے کیا کرتا ہے. یہاں نگاہ امام پڑ گئی، بس اٹھا لیا امام نے. آج بھی ایسی ہے، آج بھی امام کی نگاہ ہے ہماری طرف. امام خود فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں، میرے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ میں اس کو اپنے وجود میں ٹھہرا پاؤں. ان کے لیے سب برابر ہے، وہ سب سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے محبت نہیں کرتے. وہ مشہور واقعہ، چھٹے امام کا دور ہے، کوفہ ہے، اور امام کا صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے. اس کا ہمسایہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس کے گھر میں گانا اور یہ وہ چیزیں آوازیں آتی تھی. یہ اکثر اس کو تذکر دیتے تھے، ایسا نہیں کریں، غلط ہے. ہمسایہ ہونے کی وجہ سے احترام کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنے مولا جس کو آپ امام کہتے ہیں، اگر وہ مجھے ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ مدینہ گئے، امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے کہا اپنے ہمسائے کا. امام نے کہا کہ اسے کہو کہ جس لوگوں کا مال کھایا ہے واپس پلٹا دے، جو چیز ہے سب چھوڑ دے، میں ضمانت دیتا ہوں بہشت کی. واپس آئے، حج عمرہ زیارت کر کے آئے تھے، لوگ ملنے آئے، یہ ہمسایہ بھی ملنے آئے، سب چلے گا کہ رک جاؤ. کہا امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے. کہا حقیقتاً؟ کہا ہاں. کچھ دن بعد اس نے جو ہے وہ پیغام بھجوایا کہ میرے گھر پہ آئے. جب گھر پہ گئے، دروازہ کہا، دروازے کے پیچھے کہا میں اندر نہیں آ. کہا
کہا میں نے پوری زندگی جو لیا تھا، جتنا مجھے یاد تھا میں نے سب لوٹا دیا ہے، میرے اپنے تن پہ لباس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کسی کو کہا لباس دو، کھانے کی کوئی چیز دو۔ کچھ دنوں کے بعد حالت اتنی خراب تھی، پھر پیغام پہنچایا، کہا میرا آخری وقت ہے، بستر پر آخری وقت۔ ہوش آیا، بے ہوش، آنکھ کھل رہی ہے، بے ہوش، ایک دم دوبارہ ہوش آیا، کہا مولا نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے، اور پھر دنیا سے چلا گیا۔ امام، جب امام دوبارہ، وہ صحابی دوبارہ امام کی خدمت پہنچے، امام نے دیکھتے کہا ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی، وفا کی۔ امام محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرے، وہ کیفیت پیدا کرے کہ امام لے جائے، لے جائے، لے جائے۔ کیوں نہیں؟ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں امام کے بغیر؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ امام نہیں ہے، ہم خوش ہیں؟ کیسے خوش ہیں ہم لوگ امام کے بغیر؟ کرب کیوں نہیں ہے چہرے پر؟ کیوں نہیں آتا کرب؟ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ کربلا یہی تو تھی، کیوں لوگ امام نے کئی لوگوں کو کہا چلے جاؤ، یوں کر لو، یہاں چلے جاؤ، چھوڑ دو، فلانا کر لو، نہیں، کدھر جائیں آپ کو چھوڑ کے؟ امام ہے۔ زمانے کے ولی کو پہچاننے کے لیے کربلا ہر سال تکرار ہوتی ہے، ہر سال۔ ہم پھنس گئے ہیں، پھر وہی دوبارہ میں بات کہوں گا، ہم وہی پھنس گئے ہیں، ہمیں اپنے حساب سے میں نے زیارت پہ جانا ہے، اچھی بات ہے، جانا ہے، ضروری جانا ہے، لیکن ابھی سب کیلکولیشن ہے، سب کیلکولیٹڈ ہے، میں یوں جاؤں، میں یہاں رہوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں یہ، مطلب میں سب کر رہا ہوں، امام نہیں ہے مگر، اور مجھے غم بھی نہیں ہے، میری مجلس اچھی ہو جائے، میرا فلانا اچھا ہو جائے، میرا یہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، فلانا ہو جائے۔ امام اصل وارث کہاں ہے کربلا کا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اور کیا تیاری ہے میری اس کے لیے؟ جب آئے گا کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، خوب آمادہ کرے، دن نہیں پتا کسی کو، وقت نہیں پتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اور حقیقی وعدہ ہے، آئے گا، کبھی بھی آئے گا۔ اگر تیاری نہیں ہوئی تو وہ آخری وقت ہوگا، وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی سے تیار نہیں ہوئے تو وہ تو بلائے گا سب کو، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں۔ یہی چیز کربلا میں تھی۔ امام کو لوگوں نے خط لکھے، آئیے ہم تیار ہیں، آئیے ہم تیار، لیکن جب آئے کیا ہوا؟ کہیں 12,000 کہیں 18,000 خطوں کی تعداد ہے، اور وہ جو شخصیتیں تھیں وہ چھوٹی شخصیتیں نہیں تھیں، عام لوگ نہیں تھے خط لکھنے والے۔ کوفہ ہے، ہم تو کوفہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، ہم نے تو اپنے شہروں کے محلے گلی کے نام یہ کوفہ والے ہیں، یہ والے، مطلب ہماری تو یہ کوفہ والے ہیں، فلانے یہ والے ہیں۔ کوفہ والے سارے ایسے تھوڑی تھے، کوفہ ہی تو تھا، امام کے جو صحابی ہیں سارے بڑے کوفہ کے ہیں سارے، لیکن وہ چیزیں کہ جس نے امام کو بلایا اور چھوڑ دیا، کیونکہ لیکن اسی کوفہ کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دن ہے یا رات ہے، جہاں پیغام ملا وہاں کوفہ چھوڑ دیا، نکل آئے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی ہیں، آج ہماری زندگی میں پہرے لگے ہوئے، آپ اپنے آپ کو تصور کریں، ہم بھی ایک بڑے کوفہ میں، اور ابن زیاد لین جیسے حکمراں ہیں، میں یہ نہ ہمارے والے حکمراں میرے گلے پہ آ جائیں، آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، وائٹ ہاؤس کو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، حکمراں ہیں، نام سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوالٹیز، ٹیکٹکس کیا تھی ٹیکنک؟
प्रोपोगंडा, जासूस तलाश करो, बंदे खरीदो, ये क्या था? ये टेक्निक्स थी उसकी। अभी क्या हो रहा है दुनिया में? प्रोपोगंडा हो रहा है इस टाइम। हक कहां है, बातिल कहां है, वो प्रोपोगंडा कर रहा है। वो मीडिया उसके 95-90% मीडिया उसके हाथ में है। ये तो अभी सोशल मीडिया जो कि उनका अपना ही था, इसने आके खुद उनको तोड़ दिया है। असल में है तो उनका, लेकिन अब उनके इख्तियार में भी बहुत ज्यादा, लेकिन बहरहाल अभी भी उनके इख्तियार में है। जैसे अभी हम मजलिसें सुनते हैं यहाँ पे, अभी मैं सुबह बैठा हुआ अपनी मजलिस देख रहा था। अब आप देखें मजलिस, मुहर्रम, और ऐड किसका चल रहा है यूट्यूब पे। अब आप बोलेंगे मैं मजलिस सुनूं कि ये ऐड देखूं? यार क्यों है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि आप दुश्मन की सरजमीन पे लड़ रहे हैं। खूब, ये दुश्मन की सरजमीन है, दुश्मन ने बनाई है, आप फायदा उठा रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से चला रहा है। आपको व्यूज चाहिए, आपको पैसे चाहिए, अब आपको वो जो ऐड दिखाएगा आपको दिखाना है। क्या करेंगे आप, मुझे बताएं। आप लगा ले भी नोहा, किसी भी बड़े नोहा खान का, उससे पहले आप ऐड देखें। दुश्मन की सरजमीन है। सैयदुश्शुहदा ने करबला पहुंच के सबसे पहले करबला खरीदी है। अपनी जमीन पर दुश्मन को हराया है। खूब स्ट्रैटेजी को समझे, तारीखी वाकया इसलिए थोड़ी यहां पड़े घर चले जाएं। खूब समझे प्रोपोगंडा। दुश्मन इस टाइम प्रोपोगंडा करता है, आपको झूठ को इतना बड़ा करके दिखाता है, आप परेशान हैं। दूसरे आपके जहन को कहीं और लाता है, किसी और चीज का शोर डाल देता है। जैसे वो खुद दाखिल हुआ, इब्न ज़ियाद कैसे दाखिल हुआ था कूफा में, जबकि इतनी बड़ी तादाद मुस्लिम इब्न अकील के साथ थी, हजारों की तादाद है मुस्लिम इब्न अकील के साथ। कैसे इब्न ज़ियाद कूफा में दाखिल हो गया? धोखा, बेबसीरती, दीन का लिबादा ओढ़ के दीन में दाखिल हो जाओ, लोग आपको चूमते रहेंगे। ये हो रहा है। उसने जो हुलिया इख्तियार किया वो इमाम का किया था। लोग इमाम का इंतजार कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं चला। आज आपके दीन में लोग कैसे दाखिल हो गए, मैं फिर भूलूंगा तो बुरा लगेगा। कैसे दाखिल हो गए? हुलिया देखें आप, आपके जैसा बनाएंगे। जो चीज आपके एहसासात हैं वही बात करेंगे आपसे। या अली मदद, मौला। पीछे से कौन है? हाँ साहब, मेरी आदत नहीं है बहरहाल अपनी बातें करने की, लेकिन न सिर्फ ये, जाहिर में आप देखें, ये तो चले इधर और ऊपर इस्लाम, दाइश, दाढ़ियां, इस्लाम, झंडा, ला इलाहा इल्लल्लाह। है कौन पीछे से? यहूदी है, पता नहीं कहां कहां गए, सारे पकड़े गए, कहां गए थे? प्रोपोगंडा है ना, मीडिया, फलाना फलाना, ये वो, खामोश है, हमें क्या पता क्या हो रहा है। वही सब रिपीट हो रहा है, वो इधर से घुस रहे हैं, उधर से घुस रहे हैं। कैसे दाइश बसरा के जरिए से अंदर घुसी और सामरा पे एक ही दिन में उसने 1700 फौजियों का खून कर दिया। 100 लोग थे, ये 1700 फौजी थे, इस धोखे में कि इस्लाम आ रहा है। पत्थर भी मारते तो खत्म हो जाता। बेबसीरती,
من آرزا ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے خدا اس کی زندگی کو بھی سخت کر دیتا اور آخرت میں بھی اسے نابینا اٹھائے گا. ایسے کوفہ نے کیا کیا؟ آنے دو، آ گیا جاسوس. چھوڑے اس نے؟ کیسے حضرت مسلم کا پتہ چلا؟ کہاں ہے؟ کیسے؟ کیوں حضرت مسلم کو چھوڑ گئے لوگ؟ اپنے نکالو گھر سے. اللہ اکبر، گھروں سے نکالو. کوئی نہیں ہے جو مسلم کو گھر رکھے. آپ سوچیں، تصور کریں. جانے محترم، یہ واقعے ہم سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. آپ رکھیں گے؟ دشمن پوری دنیا کا. آپ کیا سمجھ رہی ہو خطے میں ہو رہا ہے سب؟ یہ مطلب کیا ہے؟ پیٹرول ہے؟ پیٹرول چاہیے ان کو، گیس چاہیے ان کو. کیا ہے یہ سب کور اپ ہے. یہ دھوکہ ہے یہ آپ کو، ہمارے لیے. ان کو نہ پیٹرول چاہیے، یہ کچھ نہیں ہے. انہیں اس ایک کا انتظار ہے جو خطے کو پلٹ دے گا. پوری انہوں نے پلاننگ ایسی کی ہوئی تھی. یہ تو اللہ نے، یہ مکر کرتے ہیں تو اللہ کا اپنا پلان ہے، اور یہ پلان اب کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس طرف ہے اسے صرف خدا کا خوف ہے. ادھر والے جس کو جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، خوب اس کو سمجھے. پروپیگنڈا ہے، ٹی وی. وہ آپ ظاہری زندگی میں کہتے ہیں نا، کسی کو درد ہو رہا تو دوسری جگہ منگا دو تاکہ درد بھول جائے. ہمارے ساتھ کیا پروپیگنڈا ہے؟ ہماری جو مشکلات ہیں اس کے بجائے اب کسی قوم کو کسی اور چیز پہ لگا دیتے، کسی اور چیزوں پہ لگا دیتے. سوشل میڈیا ایک چیز کو اتنا اوپر لے جاتا ہے، پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہی ہو رہا. آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ انسانیت پس رہی ہے. اصل انسانیت کو بچانے والا کون ہے؟ وہی جو اللہ کا نمائندہ ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا بشریت کی بقا کے لیے آئے تھے. ایک فرقے، ایک مذہب، صرف اب میری بیعت نہیں. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہر دور میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قوم کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، اور اسے دنیا بجھا نہیں سکتی. جسے خون سے روشن کیا گیا ہو اس شمع کو کوئی بجھا نہیں پاتا. زیارت مطلقہ میں ہم پڑھتے ہیں امام حسین کی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون عرش پہ محفوظ ہے. آپ کا خون، میں گواہی دیتا ہوں کہ 7 آسمان آپ کے اوپر گریا کر رہے ہیں. گریا ہے زمین. مصیبت چھوٹی نہیں ہے حسین علیہ السلام، بہت بڑی ہے، آسان ہے. امام حسین، ہر جنت کی نعمت حسین پر گریا کر رہی ہے. بکا. اس لیے روایات میں ہے کہ اگر تم رونا نہ آئے نا تمہیں تو رونے والی شکل بنا لیا گا، کیونکہ حسین پر گریا طہارت بخشتا ہے، تطہیر کرتا ہے. ایسے لوگ آئے ہیں حسین کے. شخص کربلا میں ہے اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ کس طریقے سے لے کے چلے گئے تو امام نے اسے 1000 دینار دیے، کچھ دیے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جاؤ چھڑوا لو. جاؤ. کہا مولا میں نہیں، اور تم چلے جاؤ، لوگوں نکل جاؤ یہاں سے. امام نکی علیہ السلام نے امام نے
اصحاب امام حسین پر سلام، زیارت ہے، سب کو الگ الگ سلام کیا. اس کا نام جو ہے وہ بشیر ہے یا بشیر ہے. اس صحابی کو امام نے الگ سلام کیا اور کہا کہ خدا تمہارے قول کو قبول کرے، تلوار کو نہیں، تمہارے قول کو جو تم نے کہا ہے اسے قبول. کیا کہا اس نے؟ جب امام نے کہا نا یہ لو جاؤ چلے جاؤ، اس نے کہا مجھے جنگل کے درندے نوچ ڈالیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں، آپ کو چھوڑ کر جاؤں. کہا بیٹا میرا جاتا ہے تو جائے، آپ کی اولاد پہ قربان ہے. ایسے تھے، ایسے. میں اپنے بیٹے کو بنا رہا ہوں ایسا، بیٹا امام زمانہ پہ قربان ہو جانا. کیسے قربان ہوگا وہ؟ باتوں سے نہیں، تیار کیا میں نے اس کو. کربلا میں کچھ مائیں ہیں جن کے بچے ہیں، اور کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قربان ہوتے دیکھا ہے. چند مائیں ہیں، بہت سخت ہے ماں کے لیے. وہاب ابن کلبی کی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو، ایک اور جوان ہے اس کی ماں نے دیکھا ہے. بی بی رباب ہے، حضرت زینب ہے، حضرت قاسم کی ماں ہے. یہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو دیکھا. ہیں آج کی مائیں جو بچے کو اس قابل کریں کہ وہ قربان ہو. مولانا صاحب کہاں قربان ہو، کدھر ہو؟ شہادت خود آتی ہے، جایا نہیں جاتا. اپنے آپ کو اس مقام پہ لانا پڑتا ہے، خدا خود خریدار ہو جاتا ہے. کربلا دعوت دے رہی ہے، آؤ آؤ. باپ شہید ہو گیا، امام کے پاس آیا. کم سن ہے، 14-15 سال کا ہے. مولا اجازت، تمہارے بابا شہید ہو گئے، کافی ہے. کہا نہیں. کہا ماں کو، کہا ماں ہی نے تو بھیجا ہے. اب کوئی جانتا تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی نام ہو، کوئی خاندان ہو. کیا رجس پڑا اس نے جا کر، وہ کتنا مشہور ہو گیا وہ جملہ. آج تک اس جوان بچے کا ہے وہ جملہ، امیری حسین و نعم الامیر. کون ہے؟ کہا میرا امیر میرا مولا حسین ہے. میری اپنی کوئی پہچان نہیں، میری پہچان حسین ہے. حسین ہے میری پہچان، حسین ہے میری پہچان، امام زمانہ ہے. عزیزان محترم، یہ بھی وہ بچہ تھا کہ جس کا جب سر قلم ہوا اور ماں کی طرف دیا، ماں نے پکڑا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ، مگر سر کو واپس دشمن کو دیا. کہا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یہ ہے کربلا. عزیزان محترم، اس کربلا میں آئیں، داخل ہوں. کاٹنا پڑے گا سب جو جڑا ہوا ہے، کاٹے. تب امام دعوت دیں گے اور اس وادی میں لائیں جو امام کی وادی ہے. زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا بڑا تاجر، اور امام کے ساتھ کاروان چلتا رہا.
یہاں امام کے خیمے، وہاں زہیر ابن کین۔ ایک مقام پر امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، زہیر ابھی ہاتھ میں نوالا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے۔ کہا بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زوجہ نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں۔ تو کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، ایسی زوجائیں ہوں، کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام مہو پڑھا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے قاصد امام حسین کے قدموں پہ پڑے، تقدیر بدل گئی۔ واپس آیا، سب چھوڑ دیا، کہا جاؤ مال یہ وہ، بیوی کو بھی چھوڑ سب بتاؤ۔ پہنچے، امام کا فرماندہ ہے، روزے عاشور تیر سینوں میں پیوست ہو گئے، زخمی ہو گئے اور گر گئے، مگر ان اصحاب نے تقاضا نہیں کیا کوئی۔ یہی جملے رہے ان کے آخری وقتوں تک، مولا آپ راضی ہیں ہم سے، مولا آپ راضی ہیں؟ مولانا ہاں ہاں میں راضی ہوں، تم میرے سے آگے آگے ہو عزیزان محترم۔ ان کو زیارتوں میں کس طرح یاد کیا گیا ہے، خود ائمہ نے کیسے یاد کیا؟ السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے انصار، السلام علیکہ یا انصار علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے، مگر کہ حضرت علی کے ساتھ تھے، مگر کیا رسول کے ساتھ تھے؟ نہیں، السلام علیکہ یا انصار فاطمۃ الزہرا، بی بی کے ساتھ، مگر کیا جلتے ہوئے دروازوں کو بچانے والے تھے؟ نہیں، کیونکہ حسین کے ساتھ تھے اسی لیے سب کے ساتھ ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، اس لیے تو جب امام حسین دنیا میں آئے تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ گھر میں رونا ہے، گریہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، گریہ ہو رہا ہے، روتے روتے امام علی آئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا ایسے ہوگا۔ بی بی فاطمہ آ کر دیکھ رہی ہیں کہ بابا میرے بچہ کیا ہو گیا ہے، کیوں گریہ کیا ہے؟ البتہ ائمہ معصوم ہیں، چیزیں جانتے ہیں ہمیں بات پہنچانے کے لیے۔ کہا کہ حضرت جبرائیل آئے اور بتایا کہ وقت آئے گا، مقام آئے گا، حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ سب رونا شروع ہو گئے، بی بی بھی رو رہی ہیں، بی بی بھی گریہ کر رہی ہیں۔ پھر بی بی نے پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو بابا میرے حسین پر گریہ کو رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو آپ کے فرزند پر گریہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اپنے آپ کو کم مت سمجھا کرے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور آگے بی بی نے بھی کیا کہا کہ میں بھی جنت میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا آخری عزادار بہشت میں نہیں جائے گا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ معاملہ ہے۔ روزے عاشور سیدہ مطالبہ کریں گی، لے کر آئیں گی، کرتا لے کر آئیں گی اور اس کو دکھایا جائے گا
یہ آسان نہیں ہے گریا عزاداران محترم، یہاں سب گریا گناہ ہے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب گریا کر رہے ہیں، سب نے گریا کیا۔ عالم دین آغا مجتہدی کہتے ہیں میں نے بہت ریاضت کی مگر میں کمال پہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نجف سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، اس نے مجھے دیکھا، اس نے بولا کیا وجہ ہے؟ کہا آؤ حسین پر گریا کرتے ہیں۔ کہا بیٹھے، مصیبت پڑی، اتنا گریا کیا۔ کہا گھنٹوں جو نیچے زمین تھی وہ کیچڑ میں بدلنا شروع ہو گئی، اتنی کہ میری حالت ختم ہوتی تھی۔ میں نے مولا کائنات سے توسل کیا، میرے مولا مدد کرے، جان نکلتی ہے گریا پر۔ ہاں زادار امام زمانہ صبح اور شام حسین پر گریا کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ مگر میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جسے گریا کرنے نہ دیا۔ حضرت مسلم کے مصائب سنے نا آپ نے، جب حضرت مسلم گئے تو بچی کو، جب ان کی بیٹی کو امام نے جب ہاتھ پھیرا نا سر پر، بچی سمجھ گئی بابا ماموں جان میں یتیم ہو گئی ہوں۔ اب وہ ایک بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے نا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ روز عاشور قانون بدل گیا، بچی باپ پہ رونا چاہتی ہے، اسے رونے نہیں دیا۔ ہاں آزادارہ مصائب آگے آپ سنتے رہیں گے، میں تو بس متصل ہوا۔ ہاں بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بچی کو تازے آنے لگے، بچی کو تماچے لگے، قانون بدل گیا۔